ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے حال یہ ہے کہ نماز میں اگر کسی شخص نے سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گیا اور اس کو یاد ہی نہیں آتی اور اس نے سورہ فاتحہ کی صرف ایک لائن پڑھی یعنی الحمدللہ رب العالمین اور یہ کہہ کر وہ شخص رکوع میں چلا گیا تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی یا اس کو سجدہ سہو کر کے کام چلایا جا سکتا ہے جبکہ اس کو قرأت جو ہے وہ یاد نہیں آئی؟ تو اس میں دیکھیں دو صورتیں ہوتی ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ کسی شخص نے سورہ فاتحہ کی ایک آیت جو ہے وہ پڑھ دی تو اس آیت پڑھنے کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے سر سے فرض ادا ہو گیا، کیونکہ جو قرأت ہے وہ نماز میں کم از کم ایک آیت ہے کہ جس سے فرض ساقط ہو جاتا ہے. تو کسی شخص نے نیت باندھ کے صرف ایک آیت بھی پڑھ دی تو اس کے ذمے سے فرض ادا ہو جائے گا سورہ فاتحہ کی. اسی طریقے سے جو صورت ملانی ہے اس میں سے بھی ایک آیت پڑھ دی تو اس صورت میں تو اس پہ سجدہ سہو، اگر اس کو آگے یاد نہیں آتا، واجب ہے کہ سجدہ سہو کر کے نماز سے کام چلایا جا سکتا ہے، کیونکہ ایسا اگر معاملہ اس کو یاد نہیں آتا. اب جو صورت سوال میں پیش آئی ہے کہ کسی نے سورہ فاتحہ پڑھی اور اس کو یاد نہیں آئی، سورہ فاتحہ چھوڑنے کے بعد وہ رکوع میں چلا گیا، اسی طرح رکوع سجدے کر کے آخر میں اس نے سجدہ سہو کر لیا، تو اس کی نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اس صورت میں نماز اس لیے اس کو دہرانی پڑے گی، نماز اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ اس پہ شخص پہ جو ہے نا وہ دو واجب تھے. ایک تو یہ تھا کہ سورہ فاتحہ کو مکمل کرنا بھی واجب تھا اور اس کے ساتھ ایک سورت کا ملانا بھی واجب تھا. تو جب کوئی واجب جان بوجھ کے بندہ چھوڑتا ہے تو ایسی صورت میں سجدہ سہو سے کام نہیں چلتا. تو اب اگر ان کو سورہ فاتحہ یاد نہیں آتی، انہوں نے صرف ایک آیت پڑھی الحمدللہ رب العالمین، تو سورہ فاتحہ اگر نہیں یاد آئی تو ان کو آگے کی ایک سورت پڑھ دینی چاہیے تھی جو ملانا واجب تھا. تو قل هو اللہ احد بھی یہ پڑھ سکتے تھے یا کوئی سورہ ناس یا سورہ فلق وغیرہ بھی یہ پڑھ سکتے تھے. تو انہوں نے اس کو جان کے چھوڑ کر رکوع میں چلے گئے کیونکہ ان کو سورہ فاتحہ صرف یاد نہیں آ رہی تھی، نہ کہ آگے کی صورتیں. تو ایک واجب تو وہ تھا کہ جو بندہ اس پہ قادر نہیں تھا، بار بار ریپیٹ کرنے کے بعد یاد نہیں آ رہی، اور ایک واجب وہ تھا جو صورت ملانے کا تھا جو انہوں نے جان کے ترک کیا. تو ایسی صورت میں پہلے واجب سے اگر یہ عذر تھا کہ نہیں مکمل کر پا رہے تھے تو دوسرے واجب کو ان کو پورا کرنا چاہیے تھا. تو یہ جان کے چھوڑ دینا اور رکوع میں چلے جانا، تو اس صورت میں جو ہے ان کو نماز وہ دہرانی پڑے گی، سجدہ سہو سے کام نہیں چلے گا کیونکہ صورت کا ملانا بھی واجب. اور اگر کسی کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آئے کہ اس کو سورہ فاتحہ یاد نہیں آئی تو اس نے پڑھی یعنی چھوڑ دی، رکوع میں چلا گیا اور رکوع میں جانے کے بعد اس کو یاد آ گئی کہ ہاں مجھے کہاں سے پڑھنی، تو واپس کھڑا ہو کے وہ سورہ فاتحہ اور سورت کو مکمل کر سکتا ہے. یا سجدے میں جانے سے پہلے یاد آ گئی کہ رکوع سے بھی کھڑا ہو گیا، یاد آ گئی تو وہ اس کو مکمل کر لے سورہ فاتحہ اور سورت کو. تو ایسی صورت میں پھر سجدہ سہو سے کام چل جائے، اس کو نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ اس کا کوئی واجب جان بوجھ کے پھر چھوٹا ہوا نہیں پایا جائے گا. تو اگر یہ کہ سورہ فاتحہ پڑھی اور سورت جان کے چھوڑ دی، یاد نہیں آئی، یہ سوچا کہ سورہ فاتحہ ہی نہیں پڑھی تو خالی سورت کیا پڑھوں اسی لیے رکوع میں چلا گیا. اکثر ایسے میں ایسا ہی سوچتے ہیں کہ سورہ فاتحہ یاد نہیں ہے تو وہ سوچتے ہیں آگے کی شاید ہم قرآن نہیں پڑھ پائیں گے تو رکوع کر لیتے ہیں بے دھیانی میں، جبکہ ان کو آگے کی سورت پڑھ لینی چاہیے اور سجدہ سہو کر لینا چاہیے. تو اگر کسی کو رکوع میں جانے کے بعد بھی یاد آ جائے نا سورہ فاتحہ تو واپس لوٹ کے پڑھ لے، اور ہاں لوٹنے کے بعد واپس رکوع بھی پھر دوبارہ کرے گا. اگر اس نے رکوع چھوڑ دیا اور ڈائریکٹ سجدے میں چلا گیا نا قرآن پڑھ کے تو پھر نماز اس کی نہیں ہوگی. یہ رکوع فرض تھا اور واپس جانے کی وجہ سے یعنی قرأت کی وجہ سے یہ جو فرض تھا اس میں ترتیب تھی تو یہ اس کا ساقط ہو گیا. اور جب نماز میں کسی کا فرض فاسد ہو تو ایسی صورت میں نماز بھی اس کی ٹوٹ جاتی ہے. تو سورہ فاتحہ کے بعد واپس رکوع کرے، پھر قوما کرے اور پھر آخر میں سجدہ کر کے نماز سجدہ سہو کے ساتھ مکمل کر لے. پتھر میں اصل لے پرنوار